ہمارے بڑے کہا کرتے تھے کہ میٹھی زبان ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ میٹھی زبان سے ہم اپنی ساری باتیں منوا سکتے ہیں۔ میٹھی زبان والے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ لیکن کیا آج کل ہم لوگوں کی میٹھی زبان ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں، ایک کہانی سنتے ہیں کہ میٹھی زبان کے کتنے زیادہ فائدے ہیں۔ بہت پرانی بات ہے، ایک بادشاہ تھا۔ اس نے اپنے وزیروں سے کہہ رکھا تھا کہ اگر میں کسی کی بات پر خوش ہو کر کہوں بہت خوب، تو تم لوگ اس کا منہ موتیوں سے بھر دینا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے نکلا۔ اس کے ساتھ دربار کے بڑے بڑے امیر اور وزیر بھی تھے اور ساتھ ہی سپاہی بھی تھے۔ وہ ایک جنگل کے کنارے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا شخص کچھ پودے لگا رہا ہے۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تم یہ پودے کیوں لگا رہے ہو؟ بوڑھے نے جواب دیا، اس لیے کہ یہ مسافروں کو سایہ دے سکیں اور ان کی راحت و آرام کا سامان کر سکیں۔ بادشاہ بوڑھے کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور اس کی زبان سے نکلا بہت خوب۔ بادشاہ کی زبان سے یہ بات نکلی تو ایک وزیر نے فوراً بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی جیب میں رکھ لی اور خوش ہو کر کہا، حضور، یہ پودے تو 10-12 سال بعد بڑے ہو کر پھل دیں گے۔ مجھے تو اپنی حکمت کا پھل آج ہی مل گیا۔ اس بار بھی بادشاہ کو بوڑھے کی بات بہت اچھی لگی اور اس نے کہا، بہت خوب۔ وزیروں نے ایک بار پھر بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے پھر موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھ لیے اور نہایت ادب سے عرض کیا، حضور، میرے لگائے ہوئے پودے تو سال میں صرف ایک بار پھل دیں گے۔ مجھے تو بات بات پر ان کا پھل ملنے لگا۔ بادشاہ کو بوڑھے کی یہ بات بھی پسند آئی اور اس نے ایک بار پھر کہا، بہت خوب۔ بادشاہ کا بہت خوب کہنا تھا کہ ایک وزیر نے بوڑھے کا منہ پھر موتیوں سے بھر ڈالا۔ بوڑھے نے موتی منہ سے نکال کر جیب میں رکھے اور بولا، حضور، میرے ہاتھوں کے لگائے ہوئے یہ پودے جب پھل دیں گے تو ان کو بازار لے جا کر بیچنا ہوگا، لیکن مجھے تو گھر بیٹھے رقم ملنے لگی ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ کنواں خود چل کر پیاسے کے پاس آ گیا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اب کی بار تو بادشاہ ایسا خوش ہوا کہ 2 بار اس کی زبان سے بہت خوب نکلا۔ اب کی بار وزیر نے 2 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا۔ بوڑھے نے موتی نکال کر جیب میں بھرے اور پھر عاجزی سے بولا، حضور، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس ملک کا بادشاہ کاشتکاروں، باغبانوں اور دستکاروں کی قدر کرتا ہے، اس کے ملک کے لوگ اسی طرح مالا مال ہوتے ہیں اور برکت حاصل کرتے ہیں، جس طرح میں آپ سے برکت حاصل کر رہا ہوں۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت ہی خوب۔ اس بار تو بادشاہ اتنا خوش ہوا کہ 3 بار بہت خوب اس کی زبان سے نکلا۔ اب کی بار 3 بار بوڑھے کا منہ موتیوں سے بھر دیا گیا۔ بوڑھے نے موتیوں کو نکال کر جیب میں رکھا۔ اس کے بعد پھر کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اتنے میں ایک وزیر نے کہا، اے سمجھدار بزرگ، دربار کا قاعدہ ہے کہ جس کسی کی بات پر بادشاہ کی زبان سے 3 بار بہت خوب نکلے تو اسے منہ مانگا انعام دیا جاتا ہے، لہٰذا اب تم بادشاہ سے جو مانگو بہت سوچ سمجھ کے مانگنا۔ بوڑھا کسان خوب سوچ کر بولا، حضور، ہم باغبانوں اور کسانوں کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہے۔ اگر آپ ہمارے کھیتوں اور باغوں کی طرف نہر نکلوا دیں تو ہم عمر بھر آپ کے لیے دعا گو رہیں گے۔ بادشاہ نے بوڑھے کی یہ بات بھی مان لی اور نہر نکالنے کا حکم دے دیا۔ تو بوڑھے نے پھر نہایت عاجزی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو آخر مجھ ان پڑھ بوڑھے کی ایسی کون سی خوبی پسند آئی کہ آپ نے مجھے اتنا نوازا؟ بادشاہ نے مسکرا کر جواب دیا، تمہاری میٹھی زبان۔ اب بوڑھے کو اندازہ ہوا کہ بڑے بوڑھے ٹھیک ہی کہتے تھے کہ زبان شیریں ملک گیری، یعنی اچھی اور میٹھی زبان سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ بوڑھا بادشاہ کو دعائیں دیتا خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گیا اور ساتھ ہی بآواز بلند کہتا جاتا تھا، سچ ہے، زبان شیریں ملک گیری۔